بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں رمضان کے بارے میں ایک ڈائٹ پلان دوں گا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے بارے میں بہت لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے، بہت زبردست ریسرچ آئی ہے، اس لیے میں اگلے 2-3 لیکچر اسی فاسٹنگ کے بارے میں ہی بناؤں گا۔ ان کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ہمارے لیے روزہ تو ایک عام سی چیز ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے سورۃ بقرہ میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی چاروں کتابوں میں تمام مذاہب میں روزہ اسی طرح فرض ہے۔ اس سے یہ چیز بھی آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ ہمارے آج کے دور میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح آپ کوئی گاڑی، کوئی کمپیوٹر، کوئی چیز خریدتے ہیں، ساتھ ایک کیٹلاگ بک آتی ہے، وہ اس کے استعمال کا طریقہ بتاتی ہے، کتنے وولٹ ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اور بہترین استعمال لائف لانگ چیز اسی لیے بنتی ہے کہ اس کے مطابق آپ استعمال، جو بنانے والا، جو مینوفیکچر ہے۔ اسی طرح ہمارے خالق نے، ہمارے پروردگار نے، جو ہمارا خالق ہے، اس نے انسان کے ساتھ جو کتابیں اتاری ہیں، اس کے بغیر آپ صحت مند دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے زیادہ کوئی کمپنی کتاب کے ساتھ بندہ نہیں بیچتی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اپنی کتابوں کے ساتھ تاکہ وہ عمل کر کے دکھائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ عمل نہ ہو سکے، اور اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا جی، یہ روزہ رکھنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں 3 ٹائم 4 ٹائم کھانا، 4 ٹائم سنیک بار بار کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ یہ صرف عادت ہے۔ یہ دیکھیں، تھیسلے یونیورسٹی جرمنی میں اس پہ پچھلے 20 سال میں اس پہ بہت بڑی ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں نے یہ لیکچر بھی بنایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ فاسٹنگ ہماری اگلی بہترین دوائی ہوگی اگلے 5-10 سال میں، اور میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ یہ اس کا ریفرنس ہے، جو سننا چاہے جا کے سن سکتے ہیں۔ یہ میڈم ہے، ان کی ہیڈ ہیں۔ اس کے کچھ 15-20 لیکچر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے صرف فاسٹنگ کے بارے میں۔ تو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ مہینہ دوسری بڑی چیز آٹوفیجی، جس میں آپ اپنے تمام جسم کو اوورال کر سکتے ہیں اور 90% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر جیسے میں کہوں گا اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگلے 2 لیکچر میں اسی کے بارے میں بناؤں گا۔ ابھی میں آپ کو روزے کا ڈائٹ پلان بتا رہا ہوں۔ روزہ جو ہے، اس کو ڈرائی فاسٹ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو وہ جو پیپر پڑھیں گے آپ یوٹیوب پہ تو ملے گا۔ ڈرائی فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کچھ نہیں پی سکتے۔ جو باقی فاسٹ ہے وہ واٹر فاسٹ، اس میں پانی اور کہوہ آپ پی سکتے ہیں، الیکٹرولائٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کچھ نہیں لے سکتے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے اس چیز کا۔ وہ 3 گنا زیادہ فائدہ مند ہے واٹر فاسٹ کے۔ مطلب اگر 16 گھنٹے آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ 48 گھنٹے واٹر فاسٹ کے برابر ہے۔ یہ اس کے بارے میں پیپر بہت آ رہے ہیں ابھی۔ دوسرا، ہمارے لیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ فرض کیا ہے، اس کے بعد ہماری سنت ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 30 مہینے رمضان کے بعد وہ 13، 14، 15 کو ہر مہینے کی جو چاند کی تھی اس کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ کہ 11-12 روزے بن جاتے ہیں ہر مہینے اگر آپ صرف اس پہ عمل کر لیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ یہ چیز کو بار بار واضح کرنے کے لیے کہ واٹر فاسٹ میں آپ پانی پی سکتے ہیں، الیکٹرائٹ پانی پی سکتے ہیں، کہوہ پی سکتے ہیں، دوائیاں لے سکتے ہیں اپنی، وہ آپ 18-16 گھنٹے سے 5-6 دن تک کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈرائی فاسٹ ہم صرف 20-22 گھنٹے سے زیادہ الاؤ نہیں کرتے۔ یہ میکسیمم 20-22 گھنٹے تک ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کرتے، خطرناک ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اسی فاسٹنگ کے اوپر 2016 میں یہ جاپانی فزیالوجسٹ ہیں، ان کو نوبل پرائز ملا ہے، اس سے پہلے بھی مل چکا ہے۔ آٹوفیجی کا مطلب سمجھ لیں کہ آٹو مین اپنا آپ، اور فیجی کا، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنا فیٹ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی ڈیمیج سیل کو کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا جسم اپنے جراثیم، بیکٹیریا، بیماریوں کو کھا کے فرق کر دیتا ہے، صحیح کر دیتا ہے۔ اسی اس کو آٹوفیجی بھی کہتے ہیں۔ تو ڈائٹ پلان یہ ہے کہ جو لوگ انسولین لگا رہے ہیں وہ ٹائپ 1 کے ہوں تو نہیں، تو ٹائپ 2 والوں کے لیے، کیونکہ ٹائپ 1 والوں کو تو انسولین لگانی ہی پڑے گی ہر حال میں۔ لیکن اگر روزہ رکھنا چاہیں تو اس کے مطابق وہ رکھ سکتے ہیں۔ سحری میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اذان سے 2 گھنٹے پہلے آپ اپنا سحری کر لیں۔ اس میں سحری میں ایک چیز خاص طور پہ، کوئی انسولین، کوئی شوگر کی دوائی آپ نے نہیں لینی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، سحری 3 یا 4 انڈے لے لیں، ان کو دیسی گھی میں پکا لیں، کوکونٹ آئل میں پکا لیں، مکھن میں پکا لیں، یا جو لوگ نہیں افورڈ کرتے وہ سرسوں کے تیل میں پکا لیں۔
اس کے بعد آپ 200 گرام گوشت 1-2 کباب لے سکتے ہیں، یا سبز کہوہ یا چائے میں ملائی ڈال کے کریم ڈال کے چائے پی سکتے ہیں۔ یہ آپ کی سحری ہوگا۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہے کچھ لوگ تو وہ چائے کی جگہ جو دہی لیتے ہیں، لسی لیتے ہیں، وہ گریک یوگرٹ، اس کا طریقہ آپ کو مل جائے گا، گریک یوگرٹ آپ لے سکتے ہیں، لسی بھی بنا سکتے ہیں۔ سحری کے ٹائم پھر بتا دوں، کوئی انسولین کوئی دوائی نہیں لینی ہے آپ نے، ان چیزوں کو آپ نے یہ کھانا ہے سکتا ہے، اور اذان سے پہلے پھر آپ پانی پی لیں 1 یا 2 گلاس۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے 30-40 منٹ واک کر لیں آپ۔ یہ واک جو ہے یہ بیسٹ ہے فاسٹنگ میں۔ یہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو، میکسیمم فیٹ برن ہوگا، کیٹوسس میں آئیں گے، آٹوفیجی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اس کے فوراً بعد آ کے آپ افطار کریں گے۔ افطار سے پہلے آپ بلڈ شوگر چیک کر لیں آپ، اگر 250 سے زیادہ ہے تو جو ڈوز آپ لے رہے تھے اس کا آدھا لیں، یا 8 یونٹ پلین انسولین آپ لگا لیں۔ یہ 25-30 منٹ ہے، کیونکہ اس کا اثر 1-1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے، تو 25-30 منٹ پہلے آرام سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، یہ افطاری کے لیے منرل واٹر ہے۔ ابھی پکوڑے اور کچوریوں اور اس کی افطاری نہیں کرنی ہے آپ نے، جوس کی، یہ غور سے سن لیں۔ یہ آپ 3-4 گھنٹے پہلے یہ پانی بنا کے رکھ لیں، 2 لیٹر پانی لے لیں، اس میں 1 چمچہ جنجر کا جوس اس کو ہاتھ سے کر لیں یا نچوڑ کے نکال لیں، نہیں نکال سکتے تو ثابت جنجر ڈال دیں پانی میں، اور 1 بڑا چمچہ لیمن جوس، 2 یا 3 لیمبو سے نکل آئے گا، 1 چھوٹا چائے والا چمچہ ایپل سائڈر ونیگر، سیب کا سرکہ، آدھا چمچہ سنامون پاؤڈر، دار چینی کا پاؤڈر، 1 چھوٹا چمچہ پنک ہمالین سالٹ 5 گرام، اور 1 چمچہ چیا سیڈ بڑے والا 10 سے 15 گرام ہوگا، وہ بھی ڈال دیں اس میں، اور آدھا چمچہ ہلدی کا بھی ڈال دیں تھوڑا سا۔ یہ سب کو ڈال کے اچھی طرح ہلا کے آپ نے 3-4 گھنٹے پہلے رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کو باقی الیکٹرولائٹ نہیں ہے اور آپ سبزیاں نہیں کھاتے تو پھر آپ کو 2 چمچ جو ہے یا یوروسٹ کے یا پوٹاشیم سٹریٹ کے 20 میں ڈال لیں، یا پھر بعد میں گولیاں کھا لینا آپ۔ یہ پانی بنا کے آپ رکھ دیں، اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ پہلے واک پہ چلے جائیں گے۔ واک سے آ کے آپ افطار کریں گے اس واٹر سے، لیمن جنجر واٹر کہتے ہیں اس کو، یا الیکٹرولائٹ واٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ 2 یا 3 مٹن، بیف، چکن، جو کباب ہیں وہ کھائیں، بس یہ افطاری ہے آپ کی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ آپ کا جو 1-2 گھنٹے یہ بھی فاسٹنگ میں ہی کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ بیف سے آپ کے انسولین وغیرہ نہیں آئے گی، کم آتی ہے، تو وہ فاسٹنگ کا فائدہ ہی لیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، جیسے میں نماز پڑھنے کے بعد 30-40 منٹ واک کرنے چلا جاتا ہوں، پھر واپس آ کے نہا کے عشاء یا تراویح پڑھ کے اس کے بعد ابھی آپ نے سبزیاں، ویجیٹیبل، 1-8 فروٹ، اس کے اوپر ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یا مکھن ڈال کے، یا نٹس اپنے جو لینے ہیں یہ آپ نے لے لینے ہیں، سحری سے پہلے تک یہ آپ لے سکتے ہیں، جو بھی آپ کا اصل یہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے سحری سے پہلے شوگر چیک کر لینی ہے، کوئی انسولین کچھ نہیں لگانا، 7 دن تک دیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ 7ویں دن 99% چانس ہے کہ آپ کی شوگر نارمل آ جائے گی، اور آپ کو دوبارہ افطاری پہ جو انسولین کہتا ہے وہ نہیں لگانی پڑے گی۔ یہ سب سے ضروری، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں میں ان کو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ یہ لگا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارے دن آپ چیک کرتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 22,000 روپے مہینہ خرچہ آتا ہے، 1 مہینہ ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں ضرور لگائیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا، آپ کو پتہ لگ جائے گا، اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری افطاری جو ہے وہ لوگ ہیں جو ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، جو انسولین دوائیاں نہیں لے رہے، ان کو سحری کے ٹائم بوائل انڈے لینے پڑیں گے، فرائی گھی کم کر دیں، کالی چائے یا سبز چائے پی لیں، 4-5 اخروٹ کھا لیں، اور کوشش کریں کہ اس کے بعد نماز سے پہلے واک کر لیں۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ فاسٹنگ کو لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ اور ایکسرسائز یہ روزے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی اس کا نہیں ہے۔ ویٹ ٹریننگ افطاری کے بعد کریں گے آپ، HIIT 1-2 منٹ کے لیے، اس کے بعد پھر واک۔ جو لوگ ویٹ لاس کرتے ہیں ان کو جیسے میں نے بتایا افطاری کباب کرنے کے بعد یہ ایکسرسائز کریں گے، اس کے بعد جا کے کھانا کھائیں گے، اور اس کو اپنی لائف کی عادت بنا لیں آپ۔ اچھا، وہ افطار کیا کریں گے، 40 منٹ پہلے، پھر دوبارہ واک کریں گے، وہ 40-50 منٹ پہلے جتنی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہی لیمن واٹر پی لیں، مٹن کھا لیں، سلاد کھائیں اور وہ کر لیں۔ اس کے بعد تراویح پڑھ کے پھر کوشش کریں واک کریں۔ یہ جو لوگ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈائٹ پلان ہے۔ ساروں کے لیے جو مریض بھی ہیں ان کے لیے پھر میں بتا دوں، وٹامن D3 10,000 یونٹ ڈیلی، اور وٹامن K2 100 مائکرو گرام، یہ آپ کو ڈیلی لینا پڑے گا۔ یا آپ 2 لاکھ والا کیپسول جو ہے وہ 1 ہفتہ 4 ہفتے لے لیں،
اس کے بعد 1 مہینہ کر دیں 4 ہفتے کے بعد. میگنیشیم سٹریٹ 250 ملی گرام ڈیلی, اور یوروسٹ کے ٹیبلٹس, یہ پوٹاشیم سٹریٹ ہے اور وہ یوروسٹ کے ہے, اور یہ سنی ڈی, یہ آپ نے ضرور لینے ہیں چاہے جو حالت بھی ہو جائے آپ کی. اس کے بعد پچھلے 2-3 سالوں میں جو سب سے زیادہ سوال آتے رہے, میں نے کہا میں ان کا بھی جواب دے دوں. شوگر کم ہو جائے فاسٹنگ میں تو کیا کریں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سحری سے پہلے آپ شوگر اپنی چیک کر لیں. اگر 150 سے زیادہ ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کم نہیں ہوگی, آپ دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب واک کریں گے تو شوگر کم نہیں ہوگی, زیادہ ہو جائے گی. یہ میں نے بتایا وہ آپ کو بعد. دوسرا, اگر کم ہوگی 60 سے کم تو نہیں ہوگی. 60 پہ باڈی کا آٹومیٹک ریگولیٹری سسٹم کام شروع کر دیتا ہے, ایڈرینلین آ جاتی ہے, کارٹیسول آ جاتا ہے, وہ شوگر بڑھا دیتا ہے. اسے فکر کو 1-8% لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے کنٹینیوس, اس میں چانس ہے تو آپ افطار کر لیں, وہ آپ کو حکم ہے, اجازت ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک روزہ رکھ لینا, یہ اس کے لیے آسانی ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ اورل میڈیسن, جب آپ میرے کیٹو ڈائٹ پلان پہ عمل کریں گے تو کھانے والی گولیاں ساریاں پہلے دن سحری کے ٹائم چھوڑ دینی ہے آپ نے, کوئی دوا نہیں لینی. 1 ہفتہ تک چیک کرتے رہیں, پھر اگر کچھ نہیں کم ہو رہا, 200-250 آ رہی ہے افطار سے پہلے, پھر کوشش کریں کہ جو گولی جاڈی آ رہی ہے 10 ملی گرام لے لیں. ہفتے بعد دیکھیں نہیں کم ہو رہا تو پھر 25 ملی گرام کر دیں 10 دن بعد. اس سے بھی نہیں ہو رہا, پھر آپ کو لیکچر 76-77 پہ جانا پڑے گا, انسولین پہ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پینکریاس 60-70% فیل ہو گیا, اب آپ کو انسولین ہی لینی پڑے گی. یہ اس کے بارے میں ہے. پھر میں بتا دوں, روزوں میں پورا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. ابھی کافی میرے پاس نالج آ چکا ہے, کافی پیپر آ چکے ہیں, کافی اسٹڈی آ چکی ہے. اس دفعہ روزوں میں ہم آٹوفیجی بھی کریں گے. اگلا لیکچر میں واک کا بتاؤں گا, اس کے بعد آٹوفیجی کا بتاؤں گا کہ کیسے اسی مہینے میں 8-10 دن آپ فیڈی کر کے آپ پورے سال کے لیے اپنے آپ کو اوور آل کر لیں گے. اس کا آپ کو گارنٹی ہے. یہ ریفرنس لیکچر ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ڈوپامین ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو خوشی کا ہارمون ہے. یہ بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر, فاسٹنگ کے اوپر, یہ اس میں آپ دیکھ لیں, اور یہ بھی سارا ریفرنس ہے. اور آٹوفیجی جب کرنی ہوگی تو میں اگلے لیکچر بتاؤں گا کہ پھر پروٹین آپ نے کم کر دینی ہے, کہ باڈی کے جو 200-250 گرام پروٹین ہمارے سیل ویٹ سے ہوتی ہے وہ یوز ہو سکے. اچھا جی, اللہ حافظ.